شیردل کی واپسی چوتھا حصہ۔ شیردل نے اپنی چونچ سے لڑکے کو زخمی کر دیا تھا۔ اگرچہ زخمی لڑکے اور اس کے دونوں سست دوستوں نے شیردل کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر جلد ہی ہار مان لی۔ شاید وہ اس کی تیز نوکیلی چونچ سے گھبرا گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل کے پچھلے حصے پر بہت سی چیزیں لادے گزرا۔ شیردل نے موقع غنیمت جانا درخت کے پیچھے سے باہر نکلا اور چھلانگ لگا کر بندھے ہوئے سامان پر اپنے پنجے اور چونچ مضبوطی سے جما کر بیٹھ گیا۔ موٹر سائیکل سوار کچے پکے راستوں سے گزرتا ہوا ایک نئے گاؤں میں داخل ہوا۔ یہاں سرسبز کھیتوں کے درمیان بہت سے گھر بنے تھے۔ رفتہ رفتہ سورج ڈوب رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں کھیتوں کے قریب سڑک کے کنارے ایک بڑے سے دیہاتی مکان کے سامنے موٹر سائیکل رک گئی۔ موٹر سائیکل سوار اترا، اپنے گھر کا بڑا بیرونی مرکزی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ موقع اچھا تھا۔ شیردل چپکے سے اترا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گھر کے آخری کونے تک پہنچ گیا۔ شیردل کو اس جگہ پر مانوس ماحول کی خوشبو آنے لگی۔ شیردل چپکے چپکے اندھیرے میں چلتا ہوا نوجوان موٹر سائیکل سوار کے گھر کی منڈیر پر چڑھا اور یہاں گھر کے پچھلے وسیع و عریض صحن میں ایک بہت بڑا ڈربہ دیکھا جس کے باہر بہت سے مرغے اور مرغیاں ٹہل رہے تھے اور کچھ آپس میں بھڑنے میں مصروف تھے، البتہ چند ایک دانہ چگنے میں مصروف تھے۔ شیردل جیسے ہی چھلانگ لگا کر ان کے درمیان پہنچا، تمام مرغے، مرغیاں اور چوزے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ چند لڑاکا مرغیوں اور مرغوں نے شیردل کو سخت ناپسندیدگی سے دیکھا۔ ایک مرغا تو غصے میں تیزی سے شیردل کی طرف لپکا اور پوچھا، کون ہو تم اور یہاں ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ شیردل 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اور اپنے مخالفین کو اپنے سامنے پا کر گھبراتے ہوئے بولا، دوستو اور بھائیو، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری جان خطرے میں ہے اور میں 2 دن سے جان بچاتا پھر رہا ہوں۔ صرف آج کی رات یہاں پناہ دے دو، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ غصیلے مرغ نے یہ سن کر بے رحمی سے شیردل سے خوب چونچیں لڑائیں، چیخا چلایا، ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا اور بولا، بھاگو یہاں سے، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا مرغا لنگڑاتا لڑکھڑاتا قریب آیا۔ اس کی ایک آنکھ کسی لڑائی جھگڑے میں پھوٹ چکی تھی اور کئی پر کٹے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا ٹانگ بھی زخمی ہے۔ وہ بلند آواز سے شیردل سے مخاطب ہوا، میں تمہیں پناہ دوں گا، آخر ہم ایک ہی ہیں، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لنگڑے مرغے کا رعب اتنا تھا کہ اس کے قریب آتے ہی تمام مرغے اور مرغیاں شیردل کے آس پاس سے ہٹ گئے۔ اتنے میں سخت گیر چڑچڑی مالکن صحن میں داخل ہو گئی۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے تمام مرغے مرغیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہنکاتے ہوئے ڈربے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھے مرغے نے شیردل کو جلدی سے ڈربے کے اندر دھکیل دیا تاکہ وہ مالکن کی نظر میں نہ آئے۔ بوڑھا مرغا جانتا تھا کہ مالکن اپنے ایک ایک مرغے، مرغی اور چوزوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ایک اجنبی مرغا بھی ان میں موجود ہے تو وہ پہلی فرصت میں اس کا قورمہ بنا دے گی۔ مالکن ڈربے کو مضبوطی سے بند کر کے جا چکی تھی۔ تمام رات شیردل بوڑھے مرغے کو اپنی داستان سناتا رہا جسے سن کر بوڑھا مرغا بھی آبدیدہ ہو گیا۔ صبح کی اذان سے پہلے شیردل جاگ گیا اور رخت سفر باندھنے لگا۔ بوڑھے مرغ نے کہا، دوست، اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتے ہو، میں تمہیں چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا، لیکن اگر کسی دن ظالم مالکن کی تم پر نظر پڑ گئی تو تمہاری خیر نہیں۔